بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کو قیام کو نفل۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے، گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس سے اس کا ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کی ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ آپ یہ مضامین سنتے رہتے ہیں، لیکن آج یہ خطبہ اس لیے پڑھا گیا کیونکہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے چلا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس خطبے کو پڑھا گیا، اور اس خطبے کو جہاں تک ہو پہنچایا جائے اور بار بار اس خطبے کو پڑھا جائے اور سنا جائے، اور اس میں غور کیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی بہتری کے لیے، امت کی فلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے کیا درس دے رہے ہیں۔ جملہ نکات اس حدیث کے آپ نے سماعت کیا، اس میں جو پہلا ہے وہ یہ کہ اس مبارک مہینے کی عظمت کا بیان ہے، اس کو پیش نظر رکھا جائے، اور دوسرا اس مہینے میں روزے دار جو ہے اس کی افطاری کرانے کا بیان ہے، اس کو پیش نظر رکھا جائے، اور اس کا جو ہے 4 اجر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کے گناہوں کی معافی ہے، جہنم سے آزادی ہے، اور اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور پھر فرمایا کہ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب کرایا جائے گا۔ پھر 4 کاموں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، جن میں 2 کام ایسے ہیں جو ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ ایک اس کی توحید کا بیان کرنا اور دوسرا اس سے بخشش مانگنا، اور 2 کام ایسے ہیں جو ہمارے فلاح کے لیے ہے کہ جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت ابو
ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنتا۔ دعا کیا تھی؟ آقا علیہ السلام مانگتے، اے میرے اللہ میری خطائیں بخش دے، اے میرے اللہ مجھے تیری عبادت اور اطاعت کے لیے حشاش بشاش رکھ، اور مجھے اپنی آزمائش سے محفوظ رکھ، اور مجھے نیک اخلاق اور احوال عطا فرما، اور سب تک نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دیتا، اور برے اخلاق اور عادات سے نجات بھی تیرے سوا کوئی نہیں بچاتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کے استقبال کرنے شایان شان اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔